اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سورۃ عنکبوت 20 سپارہ جدا صرف اردو ترجمہ۔ اللہ دے نام تو شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئیں یا چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہم نے ان کی بھی آزمائش کی، سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا سچے کون ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ جو خیال یہ کرتے ہیں وہ برا ہے۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتا، اللہ کا وقت ضرور آنے والا ہے، وہ سننے والا جاننے والا ہے، اور جو شخص محنت کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے، اللہ تو سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے ان کے گناہ ان سے دور کر دیے جائیں گے اور ان کو بہت اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اگر تیرے ماں باپ تیرے در پہ ہوں تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کی حقیقت تجھے واقف نہیں، تو ان کا کہا نہ ماننا کہ سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے تھے میں تم کو بتاؤں گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کے تکلیف کے برابر سمجھتے ہیں اور عذاب، اور اگر تمہارا پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہنے لگے ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا جو اہل عالم کے سینوں میں اللہ اس سے واقف نہیں ہے؟ اور اللہ ان کو ضرور جانے گا، جو مومن ہیں اور منافقوں کو بھی۔ اور جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریقے پر چلو، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہ نہیں اٹھا سکتے، بے شک جھوٹے ہیں۔ اور یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ بھی جو جھوٹ بولتے رہے۔ قیامت کے دن ان کی ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر اس کی قوم کو طوفان نے آ پکڑا، وہ ظالم تھے۔ پھر ہم نے نوح کو کشتی سے نجات دی اور کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنایا۔ اور ابراہیم کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، تو تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو کیوں پوجتے ہو؟ جن لوگوں نے تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، پس اللہ ہی کے ہاں رزق ہے، اسی سے مانگو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو اور اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اور اگر تم بیزتی کرو گے تو پہلے بھی بیزتی کر چکے ہیں، اور پیغمبر کے ذمہ تو صرف پیغام کا دے دینا ہے اور کچھ نہیں۔ کہا انہوں نے کہ نہیں دیکھا اللہ کسی طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، بار بار پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کو بالکل آسان ہے۔ کہہ دو کہ ملکوں میں چلو پھرو دیکھو اس نے کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کیا پھر بعد میں پیدا کیا، اور بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے رحم کرے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور تم نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہ مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی وحی سے
اور اس کے انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہیں، اور ان کو درد دینے والا عذاب، تو ان کو قیامت ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اسے مار ڈالو یا جلا دو۔ اللہ نے ان کو آگ سے بچا لیا، جو لوگ ایمان رکھتے تھے ان کے لیے نشانی بنایا۔ اور ابراہیم نے کہا، تم جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو، دنیا کی زندگی میں ایک دوسرے کے دوست ہو، قیامت کے دن میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور تمہارا ٹھکانہ بدترین دوزخ ہوگا، اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ پس ان پر لوط ایمان لائے اور کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب دیے، اور ان کی اولاد میں نبوت وحی مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی صلہ دیا اور آخرت میں تو بہت بڑا صلہ ہے۔ اور اللہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو، اہل عالم میں کسی نے ایسا کام نہیں کیا، تم لونڈوں کی طرف مائل ہوتے ہو، زنا زنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں زنا کرتے ہو، تو ان کو قوم کی لوگوں جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ کہا کہ اللہ میرا پروردگار ان سے مفسدوں کے مقابلے میں مجھے مدد دے۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے، ہم اس بستی کے لوگوں کو تباہ و برباد کرنے والے، یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں۔ کہا اس میں تو لوط بھی ہے۔ وہ کہنے لگے، ہمیں سب معلوم ہے کہ یہاں کون کون ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، بجائے ان کی بیوی کے وہ پیچھے رہنے والوں میں ہے۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان سے نہ خوش ہوئے، تنگ دل ہوئے۔ فرشتوں نے کہا، پریشان نہ ہو، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، بجائے تمہاری بیوی کے، وہ ظالموں میں ہے۔ ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس سبب سے کہ یہ بد کرداریاں کرتے تھے آسمان سے عذاب نازل کیا، اور ہم نے سمجھانے کو لوگوں کے لیے بستی سے کھلی نشانی دی۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب، انہوں نے کہا، قوم اللہ کی عبادت کرو اور پچھلے دن کی امید رکھو اور ملک میں فساد نہ کرو، مگر انہوں نے جھوٹا سمجھا اور ان کو زلزلے نے آ پکڑا، وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اور عاد سمود کو بھی، چنانچہ ان کے گھر تمہاری آنکھوں کے بالکل سامنے ہیں، شیطان نے ان کے اعمال ان کو راستہ کر دکھائے، رستے سے روک دیا، حالانکہ وہ دیکھنے والے تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی، اور ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے، وہ ملک میں مغرور اور وہ قابو سے نکل جانے والے نہ تھے، تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ کچھ تو ایسے ہیں جن پر ہم نے پتھروں کا مینہ برسایا، اور کچھ پر چنگاڑ نے آ پکڑا، اور کچھ ایسے تھے جن کو زمین میں دنسا دیا، اور کچھ ایسے تھے جن تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ ایسا نہ تھا کہ ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بناتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش تم جانتے، یہ جس چیز کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ ہی تو ہو، اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اسے اہل عالم دانش مندی سمجھیں۔ اور اللہ نے آسمان و زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا، کچھ شک نہیں کہ ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ یہ کتاب وحی جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو۔ کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بڑا
اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہت اچھا ہو۔ ہاں جو ان میں سے بے انصافی کرے اور کہہ دو کہ جو ہم پر اتری ہے اور جو تم پر اتری ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا تمہارا الہ واحد ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف ہم نے تمہاری طرف وہی کتاب الہی اتاری ہے۔ تو جن لوگوں کو ہم نے وہی دی تھی وہ اس پر ایمان لے آئے اور بعض ان لوگوں میں سے بھی ان پر ایمان لے آتے ہیں اور ہماری وہی سے وہی انکار کرتے ہیں جو بہت بڑے ظالم کافر ہیں۔ اور تم سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھ ہی سکتے تھے، ایسا ہوتا تو اہل عالم گمراہی میں ضرور پڑ جاتے۔ بے شک بلکہ یہ روشن وہی ہے جن لوگوں کو علم دیا گیا ان کے سینوں میں، اور ہماری وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو بے انصاف ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے نشانی کیوں نہیں آئی۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، میں تو کھلا ہدایت کرنے والا ہوں۔ کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر وہی نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ کچھ شک نہیں کہ مومن لوگوں کے لیے اس میں رحمتیں، برکتیں، نصیحت ہے۔ کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کو جانتا ہے۔ اور جن لوگوں نے باطل کو مانا، اللہ سے انکار کیا، وہی نقصان والے ہیں۔ یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ بھی گیا ہوتا، وہ ان سے ضرور ناگہاں آ کر رہے گا اور ان کو معلوم بھی نہ ہوگا۔ یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، دوزخ تو کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ جس دن عذاب ان کے اوپر سے ان کے نیچے سے چھپا لے گا، فرمائے گا کہ جو کام تم کیا کرتے تھے اس کے مزے چکھو۔ اے ہمارے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے تو میری ہی عبادت کرو۔ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ان کو جنت الفردوس کے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کا خوب بدلہ، جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے۔ اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے اور اللہ ان کو رزق دیتا تم کو بھی، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر ان سے پوچھو کہ آسمان زمین کس نے پیدا کیا، سورج چاند نے زیر فرمان کیا، تو کہہ دیں گے کہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو پھر کہاں الٹے جا رہے ہو؟ اللہ ہی اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہتا ہے رزق زیادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان زمین سے پانی کس نے برسایا، پھر اس زمین کو مرنے کے بعد زندہ کیا، کیا کہہ دو کہ اللہ نے، تو کہہ دو کہ اللہ کا شکر کرو۔ اگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے، زندگی تو آخرت ہی کی بہتر ہے، کاش تم سمجھتے۔ پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں خالص اس کی عبادت کرتے ہوئے، لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو جھٹ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس کی ناشکری کریں اور فائدے اٹھائیں۔ ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا اور لوگوں کے گرد و نواح اٹھا لیے جاتے ہیں؟ یہ لوگ باطل پر اعتبار رکھتے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے، اور ان سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ بولے۔
جب حق بات اس کے پاس آئے تو اس کی بےزتی کرے، کیا کافر کا ٹھکانہ دوزخ نہیں؟ اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم ان کو ضرور سیدھا رستہ دکھائیں گے، اور اللہ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث واصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔